آج سپریم کورٹ کے اندر جو ہے سیولینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کا معاملہ تھا. اس کے اوپر ایک بینچ 6 ممبر بنا تھا. جسٹس طارق مسعود صاحب اس کو جو لیڈ کر رہے تھے. 23 اکتوبر کا جو اس سے پہلے فیصلہ تھا, یاد ہوگا ناظرین سپریم کورٹ کا, کہ انہوں نے جو سیولینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل تھا اس کو جو کہا تھا کالعدم قرار دیا تھا. انہوں نے کہا جی ان کا سیولینز کا ٹرائل سیولین کورٹس کے اندر ہی ہونا چاہیے. لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے بالکل وہ جو ارلیئر فیصلہ تھا 23 اکتوبر والا, اب اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب سیولینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر ہو سکے گا. 6 ممبر بینچ تھا, 5-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آیا ہے. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اگینسٹ جو ہے اپنی اوپینین دی ہے. یہ تمام تر جو معاملہ ہے کیا ہے, کیوں کر آج یہ سارا فیصلہ آیا, کس بات سے اس کو مشروط کیا گیا ہے, اب آگے کیسے یہ کیس بڑھے گا, اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. حافظ اذان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم اپنے رپورٹر راجہ صاحب کے پاس جائیں گے. آج جو سپریم کورٹ کے اندر یہ ہیئرنگ ہوئی, کیسے ہیئرنگ ہوئی, کتنا عرصہ یہ ہیئرنگ چلی اور فیصلہ کیسے آیا؟ جی راجہ محسن صاحب. ناظرین ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن, یہ فیصلہ سسپینڈ ہوا ہے, کالعدم ظاہر ہے وہ مشروط کیا گیا ہے, جب فائنل ہوگا اس کے اوپر ہیئرنگ دوبارہ ہوگی. راجہ محسن صاحب بتائیے گا, آج جب یہ بینچ شروع ہوا کیا حالات و واقعات ہوئے, جو پٹیشنرز تھے ان کی طرف سے کیا اعتراضات اٹھائے گئے, اور اس کے بعد پھر سارے کا سارا یہ جو فیصلہ ہوا آپ وہاں پہ موجود تھے؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ تھا اسے معطل کیا گیا ہے, لیکن یہ مشروط طور پر معطل کیا گیا ہے. ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل سے متعلق جو کارروائی ہے وہ تو چل سکتی ہے, لیکن حتمی فیصلے سے جو ہے وہ روکا گیا ہے اب ملٹری کورٹ کسی بھی فیصلے سے تب تک جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو اپیلز ہیں یہ زیر سماعت ہیں, اور ان اپیلز پر جو اب آئندہ سماعت ہوگی وہ جو ہے وہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آج یہ بتایا گیا ہے کہ رکھی جائے گی. آج سماعت کا آغاز ہوا تو درخواست گزاروں نے بینچ پر اعتراضات کیے. جو لطیف کوسہ ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا بینچ کی تشکیل پر لگتا ہے کچھ لائن کے اندر ڈسٹربنس ہو رہی. دلچسپ بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ ان کو روٹیشن. جی چلیں ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں راجہ محسن صاحب سے رابطہ کرنے کی. حافظ اذان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اذان صاحب بہت شکریہ, آپ تو خود بھی موجود تھے کورٹ کے اندر. اچھا, تو ایک تو تھوڑی سی تفصیلات بتا دیجیے گا کہ اب جو فیصلہ آ گیا ہے اس کے بعد اب یہ تھوڑے سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مشروط کس چیز سے ہے, کیونکہ از اٹ انپریسیڈنٹڈ کہ ایک جو 23 اکتوبر کو جو فیصلہ آیا تھا 5 ممبر بینچ کا, اس کو ظاہر ہے اس کو ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی, تو وہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئی نہیں, تو اس کے اوپر یہ سارا معاملہ پھر آگے تک بڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاور بھائی, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا اور جس طرح مشروط والی بات کی, جو محسن سے رابطہ ہو گیا, ہم دوبارہ پوچھ کے پھر آپ کے پاس آتے ہیں. جی رائے محسن آپ کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیے, جو اعتراضات تھے تو جسٹس سردار طارق مسعود نے استفسار کیا ان سے کہ لطیف کوسہ سے کہ بتائیں اعتراض کس کو ہے. اس پر انہیں بتایا گیا کہ جو سابق چیف جسٹس ہیں جو اس مرکزی کیس میں درخواست گزار بھی تھے, سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ نے اعتراض کیا ہے. اس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ جواد خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ اعتراض کے بعد جو بینچ میں رہنا یہ جو ہے فیصلہ یہ کرنا ہے, اور میں جو ہے اس پر میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں خود بینچ سے الگ نہیں کر رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا اپنے ریمارکس میں, جو جب انہوں نے بار بار اعتراض کیا لطیف کوسہ نے, انہوں نے کہا کہ ہمارا بینچ پر اعتراض اور آپ بیٹھ کر کیس جسٹس سردار طارق نے کہا تو کیا اب کیس جو ہے وہ کھڑے ہو کر سنوں. یہ مکالمہ تھا دونوں جو وکلاء تھے بیرسٹر اعتزاز حسن اور لطیف کوسہ. اچھا, جسٹس مسرت ہلالی صاحب کا کیا اس پہ اوپر وہ جو ڈفرنس آف اوپینین تھا جو یہ 5-1 کا فیصلہ ہے؟ دیکھیے, یہ 5-6 رکنی لارجر بینچ تھا, اس سے جو ہے اختلاف کیا ہے جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے, اور جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے کہ جب بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں پہ ہوگا, تو اس پر جسٹس مسرت ہلالی کا یہ کہنا تھا کہ آپ سیاسی کارکنوں کا کمپیریزن ہے وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو بری ہونے والے ہیں انہیں ضمانت کیوں نہیں دے رہے. یہ وہ ریمارکس تھے جو جسٹس مسرت ہلالی کی طرف سے آج دوران سماعت سامنے آئے, اور یہ
کے بعد ایک مختصر سماعت کی، اس کے بعد جب فیصلہ محفوظ کیا گیا تو کہا گیا بینچ کے سربراہ کی طرف سے کہ ہم آج ہی اس کیس کا جو استدعا کی گئی ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے مشروط طور پر ٹرائل کی اجازت دینے کے حوالے سے اس پر فیصلہ کریں گے. پھر کچھ ہی دیر کے بعد یہ بینچ واپس آیا اور اس نے آ کے یہ مختصراً بہت شکریہ برائے محسن صاحب ساری تفصیلات کے لیے. جی حافظ اذان صاحب، اصل میں سوال جو یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے. میرے خیال میں ججز صاحبان کے بھی زیادہ ریمارکس یہ تھے، آپ موجود تھے، کہ کیا تھوڑے دن انتظار کر لیں تاکہ ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے، ایک ہی گو کے اندر سارے مسئلے کا حل نکال لیں، بجائے اس کے پھر آئے گا پھر مشروط. ظاہر ہے اس کے اوپر حتمی جو ملٹری کورٹس کے اندر اب ٹرائل ہوگا اس کو جوڑ دیا گیا ہے فائنل فیصلے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاور بھائی آپ کا شکریہ. اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں پھر آپ کو اس کے اندر آئے گا. آرٹیکل 184(3) کے نیچے جب یہ پٹیشنز فائل کی گئی تو بنیادی طور پہ آبجیکٹو یہ تھا کہ 9 مئی کے اندر جو لوگ انوالو ہیں ان کے سویلینز ہیں، ان کے ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر نہیں آنے چاہیے اور ان کو ریگولر کرمنل کورٹس کے اندر جانا چاہیے. اس بنیاد کے اوپر یہ پٹیشنز جو تھی فائل کی گئی تھی. اب جب یہ پٹیشنز فائل کی گئی تھی تو اس سے پہلے ہمارا ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا وہ پارلیمنٹ نے اپریل 2023 میں پاس کیا تھا، جس کو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو معاملہ تھا وہ لنگرنگ پر چلتا رہا. اور یہ پھر جب 9 مئی کا انسیڈنٹ آیا تو اس کے اوپر پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو پہلے تھے انہوں نے 9 رکنی بینچ اس پہ بنایا، جس کے اندر موجودہ چیف جسٹس بھی شامل تھے اور آج کے بھی جو پیونے جج ہے وہ شامل تھے. تو ان دونوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا کہ جتنی دیر تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں کریں گے ہم اس کے اندر نہیں بیٹھیں گے. اس کے بعد جب اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی تو اس کے اندر ایک اور جو 7ویں جج تھے جسٹس منصور علی شاہ، اس کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کیا. پھر یہ 6 ججز رہ گئے اور 6 کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے انہوں نے ایک اٹارنی جنرل نے جو ایشورنس دی ہوئی تھی جون کے اندر، اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ جو تھی وہ تقریباً سائنا ڈائی ارجرن تھی. اور جب چیف جسٹس چلے گئے تو اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ٹیک اپ ہوا اور پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن تھی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بھی متاثر نہیں کرتی اور اس سے اگر فیسیلیٹیشن آتی ہے یا چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو اسٹرکچرڈ کیا جاتا ہے تو ایز اے چیف جسٹس مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور وہ ساری پٹیشن جو تھی ڈسمس ہوئی اور اس کے اوپر ایک فیصلہ آ گیا. اس کے بعد یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جب فیصلہ موجود تھا تو یہ 23 اکتوبر کو ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے اندر بنیادی طور پہ جو چیز چل رہی تھی وہ 9 مئی کی چل رہی تھی. لیکن جس دن یہ فیصلہ آیا تو ہریڈلی جو تھا اس کا ایک فیصلہ کر دیا گیا اور وہ جو 2 امینڈمنٹس تھیں 1967 کی 21D اور سیکشن 59(4) کے اندر، جس کو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 268 کے نیچے بھی پروٹیکشن ہے، جو اس وقت ہمارے فریمرز تھے انہوں نے ویلیڈیٹ کیا. اور اس کے بعد جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آرٹیکلز 8 اور سب آرٹیکل 3 کے اندر ایکسیپشن بھی ہے کہ آپ ان لاز کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ جو ہے پچھلے 50 سال سے ان چیزوں کو انڈورس کرتی رہی. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے 23 کو 2 لائن سے ایک فیصلہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 امینڈمنٹس ہیں یہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے اندر کوئی ریزننگ نہیں تھی اور 4-1 کی ججمنٹ آ گئی. اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر پاکستان کا یہ پہلا کیس ہے جس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل جو ہے جس کے اوپر لارجر بینچ بنا اور 6 ممبرز کا ایک بنا. اب یہ ہے کہ 2 اس کے ایسپیکٹ ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کی ریزننگ کی ابھی بھی نہیں آئی اور چاہیے یہ تھا کہ اگر آپ اس ایک لا کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں جس کو سپریم کورٹ کئی دفعہ ویلیڈیٹ کر چکی ہے، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کر چکی ہے، تو پھر اس کی ریزننگ ساتھ ہی آنی چاہیے تھی اور اگر ساتھ نہیں ہے تو 2 ہفتے کے اندر اندر آ جانی چاہیے تھی کیونکہ 30 ڈیز کا 30 ڈیز کا اس کے اندر پیریڈ تھا. اب جب اس کے بعد اپیلز فائل ہوئی اور ہوا یہ کہ 9 مئی سے بات جو تھی وہ بہت آگے چلی گئی اور وہ چلی گئی کہ آپ نے جو لاز تھے جو ملٹری لاز کے نیچے ایک پورا آپ کا نیشنل سیکورٹی کا پیراڈائم تھا اس کو ہی آپ نے کہا کہ وہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جس کا ایفیکٹ یہ نکلا کہ آپ کے ملک کے اندر نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایک ویکیوم آیا. اب اس کے اوپر جب بینچ بنا تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ رائٹ آف اپیل کے طور پہ فرسٹ کورٹ کے اندر جاتے ہیں کہ آپ کا ایک فیصلہ آیا، کانسٹیٹیوشن یا لا آپ کو اپیل پرووائڈ کرتا ہے تو جنرلی جو ہے عدالتیں ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیتی ہیں اس چیز کے اندر کہ آپ کی فرسٹ اپیل ہے ہم دوبارہ سنیں گے. اور وہ فردر اسٹرینتھن آرگومنٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب آلریڈی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس اس چیز کو ڈیسائیڈ کر چکی ہو آئیڈینٹیکل کو. اب اس ایشو کے اندر یہ تھا کہ آپ کی پارلیمنٹ بھی موجود تھی
لیجسلیٹو کمپیٹنسی بھی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر چکی تھی، ڈیو پروسیس آف لا کو بھی کر چکی تھی، اور اس سے لارجر بینچ جو تھے، یہ تو 4-1 سے 23 والا آیا، اس سے لارجر بینچ جو تھے 5 ممبرز کا بھی تھا، 17 رکنی ممبرز بھی تھا، وہ ان لیجسلیشن کو ویلیڈیٹ کرتی رہی تھی اور اس پروسیس کو. تو لہذا آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے، جو سسپینشن کی ہے، وہ بھی ریزننگ والی ججمنٹ کی نہیں کی، وہ اس شارٹ آرڈر کی ہے جس کے اندر 2 لائن صحیح. چلیں ہم ایک چیز سر تھوڑا سا، اگر سر ایک سیکنڈ اجازت دیتے ہیں سر، تھوڑا سا تو ہمیں بھی موقع دیتے ہیں بات کرنے کا.